خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک بہت ہی خاص فکری سفر شروع کر رہی ہیں۔ ہم افلاطون کی صحرا آفاق کتاب دی ریپبلک کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ جی، یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جس نے صدیوں تک مغربی فکر پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ بالکل، تو یہ ہماری اس سیریز کی پہلی قسط ہے اور آج ہم خاص طور پر دی ریپبلک کے تعارف، اس کے کچھ تجزیاتی پہلوؤں اور سب سے اہم اس کی پہلی کتاب پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر دی ریپبلک کے متن سے ہی لیا گیا ہے۔ کچھ اہم اقتباسات ہیں جو ہمیں اس فلسفیانہ بحث کے بالکل ابتدائی مراحل کو سمجھنے میں امید ہے مدد دیں گے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ افلاطون سقراط کی زبانی انصاف یعنی جسٹس کے معنی اور اس کی اہمیت پر بحث کا آغاز آخر کرتا کیسے ہے۔ جی، اور یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ شروع میں کون کون سے کردار اس بحث میں شامل ہوتے ہیں۔ سفالس ہیں، پولیمارکس ہیں اور خاص طور پر تھریسیماکس۔ اور یقیناً سقراط خود بھی، جو پھر گلاؤکنز اور ایڈمینز کے ساتھ مل کر آگے چل کر اس بحث کو اور بھی گہرا کرتے ہیں۔ تو چلیں اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے سقراط کی زبانی۔ وہ بتاتا ہے کہ پچھلے دن وہ اپنے دوست گلاؤکن کے ساتھ پائریز گیا تھا، جو ایتھنز کی بندرگاہ تھی۔ جی، پائریز۔ مقصد تھا ایک نئی دیوی بینڈس، جنہیں تھریشین آرٹیمس بھی کہتے ہیں، ان کی پوجا کرنا اور ایک تہوار دیکھنا جو شاید پہلی بار منایا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مقامی لوگوں کا جلوس تو ٹھیک تھا، لیکن تھریشینز کا جلوس بھی کچھ کم خوبصورت نہیں تھا، بلکہ شاید زیادہ ہی دلچسپ لگا اسے۔ یہ منظر خود بڑا اہم ہے۔ یہ ہمیں اس زمانے کی یونانی زندگی کی ایک جھلک دکھاتا ہے، جہاں یہ تہوار اور مذہبی رسومات سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ تھیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سقراط کے لیے اصل کشش وہ میلہ ٹھیلا نہیں ہے۔ اصل کشش وہ جو واپسی پر گفتگو کا امکان پیدا ہوتا ہے، وہ ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ بالکل۔ تو جب وہ یہ سب دیکھ کر واپس شہر کی طرف جانے لگے تو پولیمارکس، جو سفالس نامی ایک بزرگ شہری کے بیٹے تھے، انہوں نے انہیں دور سے دیکھ لیا اور فوراً اپنے نوکر کو بھیجا کہ بھئی انہیں روکو۔ نوکر نے پیچھے سے آ کر سقراط کا چوگھا پکڑا اور کہا، پولیمارکس کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا انتظار کریں۔ جی، ایک طرح سے روک ہی لیا۔ ہاں، تو خیر پھر وہ سب پولیمارکس کے گھر چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی پولیمارکس کے والد سفالس سے۔ سفالس کافی بزرگ ہو چکے تھے، ایک گدی والی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے اور سر پر پھولوں کا تاج بھی تھا، کیونکہ وہ ابھی کسی قربانی سے فارغ ہوئے تھے۔ جی ہاں۔ سفالس نے سقراط کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھائی تمہیں زیادہ آنا چاہیے، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، شہر آ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی کہا کہ جب زندگی کی دوسری وہ جسمانی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں نا، تو بڑھاپے میں اچھی بامانی گفتگو کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ سقراط بھلا ایسا موقع کہاں چھوڑنے والا تھا، فوراً پوچھ لیا سفالس سے کہ یہ بزرگ ہونے کا تجربہ کیسا ہے، بڑھاپا کیسا لگتا ہے؟ اور سفالس کا جواب بڑا دلچسپ اور میں کہوں گا بڑا دانشمندانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اکثر بڑھاپے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ عمر نہیں، انسان کا اپنا مزاج ہے۔ اگر انسان کا مزاج ٹھیک ہو، پرسکون ہو، تو بڑھاپا تو اصل میں امن اور سکون کا زمانہ ہے، جب جوانی کے وہ تیز جذبات اور خواہشات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں سفالس ایک اور اہم نقطہ بھی اٹھاتے ہیں، ہے نا، دولت کے بارے میں۔ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اپنی دولت کی وجہ سے بڑھاپے میں مطمئن ہوں، لیکن یہ پوری سچائی نہیں۔ دولت مددگار ضرور ہے، مگر سب کچھ نہیں۔ پھر وہ تھیمسٹوکلس کا مشہور قول دہراتے ہیں کہ بھئی نہ تم مشہور ہوتے اگر ایک غیر اہم شہر سے ہوتے، اور نہ میں اگر ایتھنز کا نہ ہوتا۔ یعنی حالات اور کردار دونوں اہم ہیں۔ سفالس کا ماننا تھا کہ ایک اچھا غریب آدمی بھی بڑھاپے میں پریشان ہو سکتا ہے، اور ایک پورا امیر آدمی بھی کبھی حقیقی سکون نہیں پا سکتا۔ اصل چیز تو کردار ہے۔ ہاں، سقراط نے بھی یہ نوٹ کیا کہ سفالس کو اپنی دولت کی ویسی فکر نہیں تھی جیسی خود کمائی ہوئی دولت والوں کو ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وراثت میں ملی تھی۔ تو سقراط نے پوچھا، اچھا تو آپ کے خیال میں دولت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پھر؟ اور سفالس کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو موت اور آخرت کے خیالات زیادہ آتے ہیں۔ اس وقت یہ جان کر جو سکون ملتا ہے کہ تم نے زندگی میں کسی سے بے انصافی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے سارے قرض ایمانداری سے ادا کیے ہیں، اس سکون کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ اطمینان کہ تم صاف ستھرے ہو کر اگلی دنیا میں جا رہے ہو۔ بالکل۔
یہی دولت کا سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ تمہیں غلط کاموں سے بچاتی ہے ایک طرح سے۔ اور بس یہیں سے سقراط کو وہ سراغ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے فوراً کہا، بہت خوب، تو آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ انصاف ہے کیا چیز؟ کیا صرف سچ بولنا اور لیا ہوا قرض واپس کر دینا ہی انصاف ہے؟ اور پھر فوراً وہ مشہور مثال دی۔ سوچیں، اگر میں نے اپنے کسی دوست سے تلوار ادھار لی جب وہ ٹھیک تھا، لیکن اب وہ پاگل ہو گیا ہے، کیا مجھے وہ تلوار اسے واپس کر دینی چاہیے؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ جی، اور سیفلس جو ایک سمجھدار بزرگ ہیں، وہ فوراً مان جاتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایسی صورت میں تو یہ اصول کام نہیں کرے گا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اسی لمحے پولیمارکس، جو شاید اپنے والد کی بات سے پوری طرح متفق نہیں تھے یا بحث میں کودنا چاہ رہے تھے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، والد صاحب کی بات ٹھیک ہے، اور شاعر سیماندیز نے بھی یہی کہا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کا قرض ادا کیا جائے۔ سیفالس یہ سن کر مسکراتے ہیں اور یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی مجھے قربانی کے باقی کام دیکھنے ہیں، اور بحث کی ذمہ داری، جیسا کہ سقراط نے مذاق میں کہا، اپنے وارث پولیمارکس کو سونپ دیتے ہیں۔ ایک طرح سے بحث اگلی نسل کو منتقل ہو گئے۔ بالکل۔ تو اب میدان میں پولیمارکس ہیں۔ سقراط اس سے پوچھتا ہے، اچھا تو تمہارے خیال میں سائمنڈیز کا اصل مطلب کیا تھا جب اس نے کہا کہ انصاف قرض ادا کرنا ہے؟ کیا پاگل دوست کو بھی تلوار واپس کرنی ہے؟ پولیمارکس کہتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر نقصان کا خطرہ ہو تو نہیں۔ سائمونڈیز کا مطلب تھا کہ ہر ایک کو وہ چیز دینی چاہیے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ اور مناسب کیا ہے؟ پولیمارکس کے مطابق دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور دشمنوں کے ساتھ برائی کرنا۔ یہی انصاف ہے۔ اچھا، دوستوں کے ساتھ بھلائی، دشمنوں کے ساتھ برائی، جی۔ اور یہاں سے سقراط اپنا مشہور طریقہ ایلنگس شروع کرتا ہے، سوال در سوال۔ وہ پوچھتا ہے، اچھا، انصاف دوستوں کو فائدہ اور دشمنوں کو نقصان پہنچاتا ہے کس معاملے میں؟ جیسے ڈاکٹر بیماری میں، کپتان سمندر میں۔ انصاف کب فائدہ دیتا ہے؟ پولیمارکس کہتا ہے، جنگ میں۔ سقراط کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن امن کے زمانے میں؟ پولیمارکس کہتا ہے، معاہدوں میں، لین دین میں، خاص طور پر پیسوں کی شراکت داری میں۔ لیکن سقراط پھر پوچھتا ہے، اگر شراکت شطرنج کی ہے تو ماہر شطرنج باز زیادہ مفید ہوگا، انصاف پسند آدمی نہیں۔ پیسوں کے معاملے میں انصاف پسند کب زیادہ مفید ہے؟ پولیمارکس سوچ کر کہتا ہے، جب پیسہ محفوظ رکھنا ہو، استعمال نہ کرنا ہو۔ اور سقراط فوراً چوٹ کرتا ہے، اچھا، تو انصاف تب کام آتا ہے جب پیسہ بیکار پڑا ہو؟ یہ تو عجیب بات ہوئی۔ جی بالکل۔ پھر سقراط ایک اور مشکل کھڑی کرتا ہے کہ ہر فن میں جو کسی کام میں ماہر ہے وہ اس کے الٹ کام میں بھی ماہر ہو سکتا ہے، جو حفاظت میں ماہر ہے وہ چوری میں بھی۔ تو کیا انصاف، جو چیزیں محفوظ رکھنے کا فن ہے، وہ چوری کا فن بھی ہے؟ دوستوں کی مدد یا دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے چوری کرنا؟ پولیمارکس اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سقراط پوچھتا ہے، یہ دوست اور دشمن ہے کون؟ وہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں یا جو حقیقت میں اچھے یا برے ہیں؟ کیونکہ ہم تو غلطی کر جاتے ہیں اکثر۔ پولیمارکس تھوڑی ترمیم کرتا ہے، ہمیں ان دوستوں کی مدد کرنی چاہیے جو واقعی اچھے ہیں، اور ان دشمنوں کو نقصان پہنچانا چاہیے جو واقعی برے ہیں۔ لیکن سقراط یہاں آخری اور سب سے گہری بات کرتا ہے۔ جی، وہ پوچھتا ہے، کیا کسی کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، اسے مزید برا نہیں بنا دے گا؟ کیا گھوڑے کو نقصان پہنچانے سے وہ بہتر گھوڑا بنتا ہے یا بدتر؟ تو کیا انسان کو نقصان پہنچانے سے وہ بہتر بنے گا یا اور زیادہ بے انصاف اور برا؟ کیا انصاف کا کام بے انصافی پیدا کرنا ہو سکتا ہے، جیسے موسیقی بے سرا نہیں بنا سکتی؟ اس سوال پر پولیمارکس بالکل لاجواب ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تعریف دوستوں کو فائدہ، دشمنوں کو نقصان بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جی، کوئی بھی دانشمند یہ نہیں کہے گا کہ انصاف کا تقاضا کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ یہ خیال تو شاید کسی امیر، طاقتور، ظالم حکمران کا ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی کو ہی انصاف سمجھتا ہو۔ اور جیسے ہی یہ بات ختم ہوتی ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، تھریسیماکس۔ ہاں، تھریسیماکس، جو ایک سوفسٹ تھا، یعنی اس دور کا دانشور جو پیسے لے کر فن تقریر سکھاتا تھا اور اکثر روایتی خیالات کو چیلنج کرتا تھا۔ وہ کافی دیر سے غصے میں یہ سب سن رہا تھا۔ اب وہ برداشت نہیں کر سکا اور تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا فضول باتیں ہو رہی ہیں سقراط، اصل بات سنو، انصاف کچھ اور نہیں، صرف طاقتور کا مفاد ہے۔ جسٹس از نتھنگ ایلس دین دی انٹرسٹ آف دا اسٹرانگر۔ یعنی جو حکمران ہے وہ اپنے فائدے کے لیے قانون بناتا ہے
اور عوام سے منواتا ہے، اسی کا نام انصاف ہے۔ یہ تو بہت ہی ریڈیکل بات تھی، بالکل۔ لیکن سقراط اس جارحانہ تعریف کو بھی اپنی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ وہ پہلے تھریسیمیکس سے یہ منواتا ہے کہ رعایا کے لیے حکمرانوں کے قوانین کی اطاعت کرنا انصاف ہے۔ تھریسیمیکس کہتے ہیں ہاں بالکل۔ پھر سقراط پوچھتا ہے، اچھا کیا حکمران ہمیشہ صحیح فیصلے کرتے ہیں یا ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ تھریسیمیکس تھوڑا ہچکچا کر مانتا ہے کہ ہاں غلطی ہو سکتی ہے۔ سقراط: تو مطلب یہ کہ جب وہ قانون بناتے ہیں تو کبھی اپنے مفاد میں صحیح بناتے ہیں اور کبھی غلطی سے اپنے مفاد کے خلاف؟ تھریسیمیکس کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے۔ یہاں سقراط اپنا اصلی داؤ کھیلتا ہے۔ تو اگر حکمران غلطی سے اپنے مفاد کے خلاف قانون بنائیں اور رعایا ان کی اطاعت کرے جو تمہارے نزدیک انصاف ہے، تو رعایا تو وہ کام کر رہی ہوگی جو حکمران کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس طرح تو انصاف طاقتور کے مفاد کے خلاف بھی ہو گیا۔ یہ کیسے؟ تھریسیمیکس تو پھنس گیا۔ جی، وہ اپنی بات سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، میرا مطلب ہے حکمران جب وہ حقیقی معنوں میں حکمران کے طور پر کام کرتا ہے، رولر کو اور رولر، تب غلطی نہیں کرتا۔ جیسے ماہر ڈاکٹر بطور ڈاکٹر غلطی نہیں کرتا، لیکن سقراط فوراً فنون یا ہنر آرٹس کرافٹس کی مثالیں لاتا ہے کہ ہر فن جیسے طب یا جہاز رانی کا مقصد اپنے موضوع کی بھلائی ہوتا ہے، فنکار کی نہیں۔ طب کا مقصد مریض کی صحت ہے، جہاز رانی کا مقصد مسافروں کی حفاظت۔ فن اپنے موضوع پر حکومت کرتا ہے اور اس کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی دلیل سے سقراط یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حکمران بھی جب وہ حقیقی حکمران کے طور پر کام کرتا ہے تو اپنا نہیں رعایا کا مفاد دیکھتا ہے۔ تھریسیمیکس بہت ناگواری سے لیکن یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سقراط پھر تنخواہ والی بات بھی کرتا ہے کہ اگر حکمرانی خود حکمران کے لیے اتنی فائدے مند ہے تو لوگ بغیر تنخواہ کے عہدے کیوں نہیں قبول کرتے؟ جی، اچھے لوگ تو یا سزا کے ڈر سے یا معاوضے کے لیے حکومت کرتے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حکمرانی کا فائدہ دوسروں کو ہے۔ ہر فن کا اپنا فائدہ ہے اور پیسہ کمانا ایک الگ فن ہے۔ بالکل۔ اب تھریسیمیکس جو تقریباً ہار چکا تھا ایک آخری زیادہ جرأت مندانہ موقف لیتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے چھوڑو یہ سب، سیدھی بات یہ ہے کہ مکمل بے انصافی مکمل انصاف سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ بے انصافی اصل میں طاقت اور عقل مندی ہے جبکہ انصاف کمزوری اور بے وقوفی ہے۔ سقراط اس کی اس کھری بات کی تعریف کرتا ہے کہ چلو تم نے دل کی بات تو کہی۔ اب سقراط اس دعوے کو رد کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے۔ جی، پہلا دلیل ہنر کی مثال سے۔ کیا انصاف پسند آدمی دوسرے انصاف پسندوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، صرف بے انصاف سے۔ جبکہ بے انصاف آدمی سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ پھر ماہر اور اناڑی موسیقار کی مثال۔ ماہر اصول کی پیروی کرتا ہے، اناڑی ہر کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ انصاف پسند آدمی دانا اور ماہر جیسا ہے، بے انصاف آدمی جاہل اور اناڑی جیسا۔ اس لیے انصاف علم اور فضیلت ہے، بے انصافی جہالت اور برائی۔ اچھا، یہ تو ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل اجتماعی عمل سے متعلق ہے۔ کیا کوئی گروہ، حتیٰ کہ ڈاکوؤں کا گروہ، کامیاب ہو سکتا ہے اگر ان میں آپس میں بے انصافی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ بے انصافی پھوٹ ڈالتی ہے، کمزور کرتی ہے، جبکہ انصاف ہم آہنگی لاتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اس لیے انصاف بے انصافی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر آخری دلیل وہ فنکشن یا کام والی۔ جی، آرگن۔ ہر چیز کا ایک کام ہوتا ہے، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا۔ کیا روح کا بھی کوئی کام ہے؟ ہاں، زندہ رہنا، حکومت کرنا، غور و فکر کرنا۔ اور کیا روح کی بھی کوئی خاص خوبی یا فضیلت ایریٹے ورچو ہے جس سے وہ اپنا کام بہترین کرتی ہے؟ جی ہاں۔ سقراط کہتا ہے کہ ہم پہلے مان چکے ہیں کہ انصاف روح کی فضیلت ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ انصاف پسند روح اپنا کام یعنی زندگی گزارنا اچھی طرح انجام دے گی اور خوش رہے گی، جبکہ بے انصاف روح بری طرح کام کرے گی اور دکھی رہے گی۔ لہٰذا انصاف ہر لحاظ سے بے انصافی سے زیادہ نفع بخش ہے۔ ان دلائل کے سامنے تھریسیمیکس بالکل خاموش ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ، شرمندہ، لگتا ہے ہار مان گیا۔ جی، وہ بحث سے نکل جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سقراط خود بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے۔ وہ آخر میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ انصاف بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ انصاف اصل میں ہے کیا۔ بالکل،
जैसे किसी दावत में एक डिश चख कर फौरन दूसरी पर चले जाएं, असल चीज का मजा लिए बगैर। हमने उसकी खूबी तो जान ली मगर उसकी जात को नहीं पहचाना। और यहीं पर पहली किताब खत्म होती है। जी, और यही वो नुक्ता है जो पूरी रिपब्लिक की बुनियाद बनता है। ये पहली किताब एक तरह से बहस का मैदान तैयार करती है। हमने देखा कि इंसाफ के बारे में जो आम फहम ख्यालात थे वो कैसे नाकाफी साबित हुए। सिफाल्स का रिवायती नजरिया जो अमली और इखलाकी दोनों लिहाज से मसलादार है, और फिर थ्रेसिमस का बिल्कुल ही क्या कहें हकीकत पसंद आना या ताकत की सियासत वाला नजरिया, ताकतवर का मफाद, जिसे सुकरात ने मंतकी तजादात से रद्द किया। सुकरात का तरीक़ाकार, वो आइलेनिक्स जिसे आपने कहा, वो बहुत वाज़ेह है यहाँ। जी, सवाल दर सवाल, तारीफें मांगना, तजादात को सामने लाना। मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि सच्चाई की तरफ बढ़ना है। और इंसाफ की बहस भी गहरी होती जाती है, सादा उसूलों से समाजी ताल्लुकात, फिर ताकत की सियासत। और आखिर में वो रूह के फंक्शन वाली दलील हमें इशारा देती है कि शायद इंसाफ का ताल्लुक फर्द की अंदरूनी हालत, उसकी रूह की हमाहंगी से है, और यही वो मौजू है जो आगे तफसील से आएगा। वो यूनानी तनाज़र वाली बात भी अहम है कि वो फर्द को समझने के लिए रियासत से शुरू करते हैं। जी, हमारे लिए ये उल्टा लगता है अक्सर। उनके लिए इखलाकियात और सियासत जुड़े हुए थे। एक अच्छा इंसान और अच्छी रियासत लाजिम व मलजूम थे। और वो फंक्शन, ऑर्गेनो और फजीलत, एरिटी के तसव्वुरात, ये यूनानी सोच के बुनियादी सुतून हैं। सोक्रात ने ये दिखाने की कोशिश की कि इंसाफ कोई बाहरी उसूल नहीं है, बल्कि रूह की वो अंदरूनी सेहत है जो उसे अपना असल काम यानी अच्छी जिंदगी गुजारना मुमकिन बनाती है। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि हमने दी रिपब्लिक की पहले किताब में इंसाफ की इब्तदाई तारीफों का सफ़र देखा, सिफलस से पोलेमाकस और फिर थ्रेसिमाकस तक। हमने देखा कि सोक्रात ने कैसे उन सब को चैलेंज किया, मगर आखिर में सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है, आखिर इंसाफ है क्या? और क्या ये सिर्फ अपने नताइज की वजह से अच्छा है या अपनी ज़ात में भी बेहतर है? जी, और यही सवाल ख़ास तौर पर थ्रेसिमक्स का ये चैलेंज के बेइंसाफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इतना ताकतवर है कि अगली किताबों में ग्लॉकॉन और एडिमेंट्स इसी को उठाएंगे। वो सोक्राट से कहेंगे कि साबित करो कि इंसाफ अपनी ज़ात में तमाम नताइज से कतई नज़र बेहतरीन चीज़ है, और इसी का जवाब देने के लिए सोक्रात को पूरी मिसाली रियासत बनानी पड़ती है। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना? आज हम इंसाफ को क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ कानून की पाबंदी है, समाजी भलाई, ज़ाती कामयाबी, या फ़र्द और मुआशरे की रूह में कोई गहरी चीज़? हमारे अपने जवाब किन बुनियादों पर हैं? दी रिपब्लिक पर हमारी ये खोज जारी रहेगी। अगली बार हम देखेंगे कि ग्लाउकॉन और एडिमेंटस कैसे इस बहस को एक नई और ज्यादा मुश्किल सतह पर ले जाते हैं। हमारे साथ इस फिक्री सफर में शामिल होने का शुक्रिया।